بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سارے ہی ایک مسئلے کا شکار ہیں کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی مشن مکمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج کل کرتے کرتے دن مہینے سالوں گزر جاتے ہیں۔ بلکہ انسان جب زندگی کی 40-50 بہاریں دیکھ لیتا ہے اور وہ جائزہ لے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں زندگی کے اندر کچھ خاص کام نہیں کر پایا۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ انشاءاللہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نعمتان مغبوض فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں انسان ہمیشہ اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے، الصحت والفراغ، صحت اور فرصت۔ اللہ تعالیٰ نے صحت کو اور فرصت کو اپنی دو نعمتیں قرار دیا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دن کے اندر 24 گھنٹے عطا فرمائے ہیں۔ منٹوں کے حساب سے گنتے کریں تو 14,400 منٹ ہر انسان کے پاس موجود ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ سمجھیے کہ ہم میں سے ہر شخص کے پاس 14,400 ہیرے موجود ہیں، اور ہر ہیرا ہم نے 1 منٹ کے اندر خرچ کرنا ہے، اور اگر اسے 1 منٹ کے اندر خرچ نہیں کریں گے تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہم زندگی کے اندر کتنی وقت کی بے قدری کرتے ہیں۔ منٹ تو دور کی بات، گھنٹے کیا، سال، اشرے زندگی کے برباد کر بیٹھتے ہیں، اور ہمیں احساس نہیں ہو پاتا کہ ہم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ مثال ذہن کے اندر رکھ دی جائے کہ انسانی زندگی کا 1 منٹ ایک قیمتی ہیرے کی مانند ہے، 1 منٹ کے بعد یہ ضائع ہو جائے گا، اور 1 منٹ کے اندر ہم اس کا مثبت استعمال بھی کر سکتے ہیں اور منفی استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی طریقوں سے سمجھایا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے قدم ہٹنے نہیں پائیں گے جب تک کہ اس سے 5 سوالوں کا جواب پوچھ نہ لیا جائے، اور ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ عمر کیسے گزاری؟ پھر دوسرا سوال، عمر کا پیک کا حصہ جوانی کیسے گزاری؟ تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا؟ چوتھا سوال، مال کہاں لگایا؟ اور 5واں سوال کہ جو ہم نے علم تمہیں دیا تھا اس کے پر عمل کتنا کیا؟ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، بڑی جھنجھوڑ دینے والی ہے، لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ ہم نہ دنیا کے علوم پر غور کرتے ہیں، نہ قرآن و حدیث کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ ان تمام مسائل کا حل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنی خوشحالی کو مفلوق الحالی سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح اور کئی مواقع کے اوپر ان چیزوں کی اہمیت بیان کی ہے کہ انسان کی زندگی، انسان کی جوانی، وقت، مال، یہ سب کا سب اس کے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے، اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنی چاہیے۔ وقت کی کس قدر اہمیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کے پاس ایک درخت لگانے کا موقع موجود ہو اور اس کے بعد قیامت آنی ہو تو تب بھی تم وہ درخت ضرور لگاؤ۔ یہ کیا کہا جا رہا ہے اصل میں؟ کہ زندگی کا جتنے بھی لمحات میسر ہیں، چاہے اس کے بعد زندگی کا خاتمہ کیوں نہ ہو جائے، دنیا کا خاتمہ کیوں نہ ہو جائے، لیکن جو وقت موجود ہے اس کا ایک ایک لمحہ اچھے کاموں کے اندر گزارا جائے۔ اسی طرح آپ نے ایک اور موقع پہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں امکان موجود ہو کہ تم ایک درخت لگا سکتے ہو
और इतना ही तुम्हारे पास जिंदगी के अंदर एक वक्त मौजूद है कि तुम सिर्फ दरख्त लगा सकते हो। वो तुम्हारी आंखों के सामने बड़ा नहीं होगा, परवान नहीं चढ़ेगा, फल नहीं देगा, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर सिर्फ इतना मौका है कि तुम एक दरख्त लगा सकते हो तो जरूर लगा लो। क्यों? इसलिए कि उस फल से अगर तुम मुस्तफीद ना भी हो सके तो आइंदा आने वाली नस्लें उससे मुस्तफीद होंगी। आज वक्त की नेमत अगर हमारे पास मौजूद है, सेहत की नेमत अगर हमारे पास मौजूद है, फुर्सत की नेमत अगर हमारे पास मौजूद है, तो इसके अच्छे कामों के अंदर लगाया जाए। ऐसे काम जिससे मेरी जिंदगी बेहतर हो जाए, मेरी आखिरत बेहतर हो जाए, मेरे से बाद आने वाले इंसानों की जिंदगी बेहतर हो जाए और उनकी आखिरत बेहतर हो जाए। अगर इस नुक्ता नजर के तहत हम वक्त गुजारेंगे, इंशाअल्लाह हमारा वक्त कीमती भी होगा और इसके नताइज हम इस दुनिया के अंदर भी देखेंगे और आखिरत के अंदर भी देखेंगे। इसी तरह के मौजूआत को लेकर हम इंशाअल्लाह चलेंगे। और इस सारी गुफ्तगू का टारगेट सबसे पहले मैं समझता हूं कि इसका टारगेट मैं खुद हूं। मैं अपने आप को समझाने की कोशिश करूं कि हमने आज तक अगर वक्त की कदर नहीं की तो आइंदा आने वाली जिंदगी के अंदर तो वक्त की कदर कर ली जाए। और फिर यही पैगाम सुनने वालों के लिए भी होगा कि अपने वक्त को कीमती बनाइए। इस जिंदगी का एक एक लम्हा एक कीमती हीरे से कहीं बढ़कर है। अल्लाह ताला हमें वक्त की नेमत की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए, इसे अच्छे कामों के लिए लगाने की तौफीक नसीब फरमाए, इसे दीन सीखने सिखाने के लिए लगाने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इस वक्त की नेमत को गलबा दीन हक के लिए लगाने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।